بسم اللہ الرحمن الرحیم. چل بھائی. والوجوب هو السقوط یعنی ما یسقط علی العبد بلا اختیار منه. رم من ہوئے الف لام کی تھی بلاوی وقیل صبر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. فرض، واجب، سنت، نفل، ان کی تعریفیں، لغوی معنی، ان کے احکام بیان ہو رہے ہیں. فرض آگے ہے، وہ ثابت ہے کس کے ساتھ؟ دلیل شرعی کے ساتھ. حد ہو گئی یار. جس میں کوئی اگر وہ عملی ہے، عمل کرنا ہے اس پر، تو اگر تارک ہے تو وہ کیا ہے؟ اور اگر اس کا منکر ہو جائے تو کس کا؟ فرض کا. دوسرا ہے وجوب، واجب. دھیان کرے جی. وجوب کا اے ہمیشہ مشتقی دا معنی لبی دا مبدے وچوں مصدر لبی دیئے پھر مصدر تو پھیک کے دا معنی. واجب کس کرو؟ مشتق وجوب کرو. وجوب کا لغوی معنی ہے السقوط، اوپر سے نیچے گرنا. اوپر سے یہ کس کا معنی ہے؟ کیا کہ جی وجوب کا لغوی معنی؟ وجوب کا لغوی معنی ہے اوپر سے نیچے گرنا، یعنی سقوط. کیا؟ سقوط. سنیں او اٹھن دے بارے چ قرآن شریف وچ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا کہ جب وہ گر جائیں پہلو کے بال. ذبح کیتا نا کھلوتے نو، تو جب وہ گریں تو پھر انہوں نے چمڑا لا کے تو گوشت بناؤ جی. کھلوتے انہوں نے چمڑے لانا شروع کر دے. تو اتنے فیضا واجبات کا معنی کی ہے؟ ساکت گر گئے. تو وجوب کا معنی گرنا. اب اس کے مطابق جو شرعی واجب ہے، ویسے تو کہ تعریف آ رہی شرعی واجب، کیونکہ لغوی اور مصطلح معنی میں مناسبت ہوتی ہے. تو پھر اس کے مطابق یعنی وہ شے کہ اس کا کرنا ساکت ہوا بندے پر بغیر اختیار کے بندے سے. اب لغوی اور مصطلح معنی میں یہ جو وطر ہے شرعن یا اور جو نماز کے اندر واجبات ہیں، یہ ہمارے اختیار سے ہم پر واجب ہوئے ہیں، تو یہ ہمارے اوپر شریعت کی طرف سے آئے بغیر ہمارے لہذا سقوط والا معنی پایا گیا. سقوط والا نہیں سمجھے کہ یہ جو کام ہے مولوی جی جو واجب ہے کرنے ہیں، واجب ہیں، یہ ہمارے اوپر کیا ہوئے ہیں؟ شریعت کی طرف سے ساکت ہوئے ہیں ہمارے اختیار کے بغیر. اور جب میں اٹھ نو چھری پھری تے بغیر اختیار تو کی ہویا؟ کھلو نہیں سکتا جی. کیا خبر نہیں کیا؟ یعنی واجب وہ شے ہے جو گرتا ہے بندے پر بندے کے اختیار کے بغیر. وہ جڑیاں چیزاں شرعن واجب نے وہ ساڈے کول پوچھ کے بنائیاں نے، شریعت کا حکم ہے. اور وجوب لغت میں وہ سقوط ہے، یعنی ما اے عمل ہو وہ شے کہ گرا عمل اس کا کی مطلب انہوں کر بندے پر بغیر اختیار کے بندے کی طرف سے. اور وجوب لغت میں وہ سقوط ہے، یعنی وہ شے کہ گرا عمل اس کا بندے پر بغیر اختیار کے بندے کی طرف سے. اور وجوب لغت میں وہ سقوط ہے، یعنی وہ شے کہ گرا عمل اس کا بندے پر بغیر اختیار کے بندے کی طرف سے. والوجوب ہے نا. اور نئی فرق کی ہے تھی نا، نظر آ رہا جی. اور نئی فرق کی ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے واجب کے درمیان اور فرض کے درمیان. کس کے درمیان؟ شفافے کے نزدیک فرض تے سنت دو ہی مرتبے نے.
کہ فرض تے سنت کا وہی مرتبہ وچ واجب والا کوئی مرتبہ نہیں انہاں دے نزدیک یا فرض ہے تے یا چیزاں سنت وچ واجب دا مرتبہ کون نہیں ہے کنہاں دے نزدیک ہاں اور ظاہر یہ ہے کہ یہ نزاع لفظی ہے جیسا کہ تفصیل کی علامہ تفتزانی نے تلوی کے اندر جو توضیح کی شرح ہے اور معاذ وہ اختصام ہے لفظ کے اطلاق میں اور حنفیہ معاذ اطلاق کرتے ہیں دو میں سے ایک کا دوسرے پر جیسا کہ ان کا قول واجب الزکوٰۃ واجب الی غیر ذالک من المواضع جی تے یعنی ہم او فرض کی جگہ واجب بول دیتے ہیں شفافے نہیں بولتے وہ فرض بولتے ہیں اور وجوب کا معنی سکوت اسی سے ہے قول تعالی اذا واجبت جنوبها یعنی ساکت علی الارض ساکت اگے جی وقیل هو من الوجبۃ وهو الاضطراب سمی الواجب بذلك لكونه مضطربا بين الفرض والنفل فصار فرضا في حق العمل حتى لا يجوز تركه ونفلا في حق الاعتقاد فلا يلزمنا الاعتقاد به جزما توجہ جی علماء کرام اے باقاعدہ تعریفیں آ رہی ہیں ان کے حکم آ رہے ہیں جی کام تے تفصیل نال پھیلے نے فقہ تے کیڑے کیڑے کرنے نے ایتھے تعریفاں بعض نے کہا ہے کہ واجب مشتق ہے وجبہ سے واجب مشتق ہے وجبہ سے اے جڑے شرعی واجب نہیں سارے ایک ہی نے مشتق ہے وجبہ سے تے وجبہ کا معنی ہوتا ہے اضطراب وجبہ کا معنی ہوتا ہے پریشانی اضطراب کیا کہ جی بعض علماء نے فرمایا ہے کہ وجوب جو ہے نا یہ واجب جی واجب جو ہے نا یہ وجوب مشتق مصدر کو مشتق کرنا ہی واجب جو ہے یہ مشتق ہے کس سے واجب جو ہے یہ مشتق ہے وجبہ سے اور اس کا وجبہ کا معنی ہوتا ہے اضطراب وجبہ کا معنی ہوتا ہے اضطراب کیا معنی ہوتا ہے اضطراب ہن سنو یہ جو شرعی واجب ہے یہ جو شریع واجب پھر اس کو واجب کیوں کہتے ہیں اس میں کیا اضطراب ہے اس میں کیا ہے ہن سنو تو نام رکھا گیا ہے شرعی واجب کا کیا بذالک کا واجب کے ساتھ کیوں رکھا گیا باوجہ ہونے شرعی واجب کے مضطرب متردد فرض اور نفل کے درمیان فرض کو تھلے نفل کو نفل ہوتے من وجہ فرض نال تعلق ہے تے من وجہ اے تردد تے اضطراب ہے کس کے اندر واجب کے واجب کے اندر جی کیا کہ جی فسارا پھر پڑھ دیا نام رکھا گیا ہے واجب کا واجب کے ساتھ بوجہ ہونے واجب کے متقرب بوجہ ہونے کی ترجمہ بات کرے گا کو جائے بے واجب کو واجب شرعی کو پھر واجب کیوں کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی مضطرب ہے متردد ہے کس کے درمیان فرض اور نفل کے درمیان من وجہ فرض ہے تو من وجہ اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں واجب کہتے ہیں واجب کہتے ہیں دیسیا ان دا معنی کر لی اور بعض نے کہا ہے اور بعض نے کہا ہے واجب وہ مشتق ہے وجبہ سے اور وجبہ اضطراب ہے ہوں انہوں پھر کیوں واجب آکھیا نام رکھا گیا واجب کا اس کے ساتھ اس کے ساتھ بوجہ ہونے واجب شرعی کے بوجہ ہونے واجب شرعی مضطرب مضطرب یعنی متردد فرض اور نفل کے درمیان اگو فسارہ نال تفصیل آ رہی ہوں جی اور بعض نے کہا ہے کہ واجب مشتق ہے وجبہ سے اور وجبہ اضطراب ہے نام رکھا گیا ہے واجب کے ساتھ نام رکھا گیا ہے واجب کا واجب کے ساتھ بوجہ ہونے واجب کے مضطرب فرض اور نفل کے درمیان اور بعض نے کہا ہے کہ واجب مشتق ہے وجبتوں سے اور وہ اضطراب ہے نام رکھا گیا ہے شرعی واجب واقعی اس کے ساتھ بوجہ ہونے شرعی واجب کے مضطرب فرض اور نفل کے درمیان اور خاشیہ کیونکہ واجب شرن ہے مضطرب فرض اور نفل کے درمیان اس حیثیت سے کہ نہیں لازم نہیں ہے لازم الاعتقاد جیسے کہ وطر ہے ہمارے نزدیک اب اعتقاد لازم نہیں کے اعتبار سے نفل کے مشابہ ہو گیا
اعتقاد لازم نہیں کہ اعتبار سے نفل کے مشابہ ہوگا. تے فرض کے مشابہ کیویں اگوں آ جاندا ہے جی ہن سن اگوں جڑنا فی الشرع وہ تک اگوں آوے گا. لہذا پس واجب عمل کے حق میں فرض ہے، عمل کے حق میں فرض ہے. اے فرض نال جاری ہو گئی حتیٰ کہ نہیں جائز ترک کس کا، اور واجب اعتقاد کے حق میں نفل ہے، واجب اعتقاد کے حق میں نفل ہے. پس نہیں لازم ہمیں اعتقاد واجب کے ساتھ قطعی، جس طرح فرض کے ساتھ اعتقاد قطعی ہوتا ہے اس کے ساتھ اعتقاد قطعی ہمیں لازم لازم نہیں. ہاں جی کیا کہ جی لہذا پس واجب ہے فرض عمل کے حق میں حتیٰ کہ نہیں، عمل کی حق میں وہ فرض ہے کہ اس کا عمل کرنا ضروری ہے جی، حتیٰ کہ نہیں جائز ترک اس کا، جس طرح فرض کا ترک جائز نہیں واجب کا جی. اور واجب نفل ہے واجب نفل ہے اعتقاد کے حق میں، پس من حیث عدم لزوم ہی، پس نہیں لازم ہمیں اعتقاد بالواجب جزمی طور پر، بس نہیں لازم ہمیں اعتقاد بالواجب جزمی طور پر. بھی جس طرح فرض کا اعتقاد فرض ہے اس طرح نہیں ہے، اس طرح اور جب جزمی نہیں نا تیوکار حاشیے دے بغیر کو واجب کا منکر ہو جائے تو اس کو کافر نہیں کہتے، گمراہ کہہ سکتے ہیں، لیکن کافر نہیں کہہ چونکہ اس کا اعتقاد جزمی نہیں ہے، پہلے اعتقاد فرض ہو پھر اس کا حکم ہے کہ منکر کافر ہے. اگر اعتقاد فرض نہیں تو اس کا منکر کافر نہیں. پس ہو گیا واجب بس ہو گیا واجب. اوفا تفصیلیہ بھی متردد کی میں بنے، پس ہو گیا واجب بس ہو گیا فرض فرض عمل کے حق میں عمل کے حق حتیٰ کہ نہیں جائز حتیٰ کہ نہیں ترک واجب کا، ترک واجب کا. اور ہو گیا واجب ہو گیا تو عطف پا کے فرض تھے نفل اعتقاد کے حق میں، اعتقاد کے حق پس نہیں لازم ہمیں نہیں لازم اعتقاد واجب کے ساتھ قطعی طور پر، بس ہو گیا واجب فرض عمل کے حق میں حتیٰ کہ نہیں جائز ترک واجب کا، اور واجب ہو گیا نفل اعتقاد کے کدھر گئے حق تو بندہ میں، بیٹھے سے بس نہیں نہیں لازم آیا؟ ہمیں نہیں بس نہیں لازم ہمیں اعتقاد واجب کے ساتھ قطعی طور پر. بس ہو گیا واجب فرض عمل کے حق میں حتیٰ کہ نہیں جائز ترک اس کا، اور نفل اعتقاد کے حق میں، پس نہیں لازم ہمیں اعتقاد اس کا جزمن. وفی شرع شرعی ہوا ان کو سمجھ آ گئی واجب دے لغوی معنی کے اعتبار سے مناسبتاً میں چنگی بڑی وضاحت آ گئی ہے. اگے جی شرعی ہوا ما ثبت بدلیل فیہ شبہۃ. بس اب شریعت میں واجب بنتا کیسے ہے، شریعت میں واجب بنتا کیسے بنتا ہے؟ تو شرع شریف میں واجب وہ شے ہوتی ہے کہ ثابت ہو اس کا لزوم ایسی دلیل کے ساتھ جس میں شبہ ہو جی. شرع 100% ایویں ہی ہے، انج نہ ہوئے کٹ ہوئے جی. ہاں بھی شابہ جی. شریعت میں واجب بنتا کیسے ہے؟ واجب شریعت میں واجب وہ شے ہے شریعت میں واجب وہ شے ہے کہ ثابت ہو اس کا لزوم میں نہیں واجب ہونا اس کا ایسی دلیل کے ساتھ جس میں شبہ ہے. آخر تمہیں کو گجایا اگر تم من تعریف کر واجب وہ شے ہے کہ ثابت ہو اس کا لزوم ایسی دلیل کے ساتھ کہ جس میں شبہ ہے. پھر آخر واجب وہ شے ہے کہ ثابت ہو اس کا لزوم ایسی دلیل کے ساتھ جس میں شبہ ہے، جس میں شبہ ہے. اے گل اگے چلو کل کالآیت المؤولۃ والصحیح من الاحادی. بس صبر کر بے وہ آیات بینات جن میں تعویل ہوتی ہے، جن میں کہ اس کا یہ معنی ہے، دوسرا مجتہد کہتا ہے اس کا اس آیت کا یہ مطلب ہے. جب دو مطلب ہو گئے تو ایک بھی حتمی نہ رہا کہ رہا وہ سمجھ آئیے پیچھے پڑے ساجد جی. عام مخصوص البعض ہو جائے تو ظنی ہو جاتا ہے. 50 باری کروڑ باری سمجھایا سی بھی لفظ نہیں ظنی ہوندے،
وہ جڑا معنی مطلب کڈیا وہ زنی ہو گیا ہے۔ تو آیات معولہ جو ہیں اور آیت میں نے اصل آیت قطعی جو تعویلیں کی ہیں جو یہ مطلب ہے یا یہ مطلب ہے، ہن جیڑا بھی مولوی جی مطلب لے آئے نا وہ کی ہو گئے زنی ہو گئے۔ اے کہ آیت معولہ سے جو ہم ثابت کریں گے وہ کیا ہوگا؟ واجب ہوگا، اور صحیح من الاحاد سے جو ثابت ہوگا وہ بھی، چونکہ خبر واحد جو ہوتی وہ کیا ہوتی؟ ظنی، تو اس میں ذرا سا شبہ ہوتا ہے دوسری جانب کا، اس لیے صحیح من الاحاد سے جو ثابت ہو، آیات معولہ سے جو ثابت ہو وہ ہوتا ہے واجب، کیونکہ ان میں کیا ہوتا ہے؟ شبہ۔ جی جیسا کہ آیت معولہ جو آیت تو قطعی ہے، بلا ہو جائے آیت قطعی ہے لیکن اس میں جو تعویل کر کے دو مطلب نکالے ہیں، اب وہ دونوں میں سے کوئی بھی قطعی نہیں رہا، دونوں میں سے کوئی بھی سنیے اب احتمال آ گئے کہ یہ مطلب ہے یا یہ مطلب ہے، تو لہٰذا اب جو دو آ گئے ہیں تو اب دونوں زنی ہو گئے ہیں، دونوں تو زنی سے جو ثابت ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اسی طرح خبر واحد صحیح ضعیف نہیں، اضعف نہیں، جداً توجہ کر یار، کہ صحیح من الاحاد تو خبر واحد زنی ہے کہ کوئی نہیں؟ زنی کا مطلب وہی نہیں شبہ اس میں، وہ تھوڑا سا دوسرے پاس بھی شاید یہ سونے دا فرمان نہ ہوئے، راج تیار ہوئی ہوئے، اور جو صحیح خبر واحد صحیح بھی قطعی ہے تو قرآن بھی قطعی، تو پھر خبر متواتر خبر واحد فرق کدھر گئے پھر؟ سنیں تو صحیح من الاحاد سے جو ثابت ہو اور آیت یہ ہوتا ہے واجب شرعی، یہ ہوتا ہے واجب شرعی۔ جی اور شرع شریف میں مانا کر لیں واجب وہ شے ہے ثابت ہو لزوم اس کا ایسی دلیل کے ساتھ جس میں شبہ ہو، جیسا کہ ایک مثال دیتی نے آیت معولہ اور صحیح من الاحاد۔ جی اور شرع شریف میں واجب وہ ہوتا ہے کہ ثابت ہو لزوم اس کا ایسی دلیل کے ساتھ کہ جس میں شبہ ہے، جیسا کہ آیت معولہ اور صحیح من الاحاد۔ ہاں بھی لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثابت ہو لزوم اس کا ایسی دلیل کے ساتھ کہ جس میں شبہ ہے، جیسا کہ آیت معولہ اور صحیح من الاحاد۔ وحکمہ ما ذکرنا، بس واجب کا حکم وہ ہے جو فسارہ سے ذکر کر دیا، کس سے؟ کہ عمل کرنا فرض ہے، اعتقاد فرض نہیں ہے۔ واجب کا حکم یہ ہے کہ عملاً اعتقاداً سنت جیسا ہے، عملاً فرض جیسا ہے، اعتقاد فرض نہیں، اعتقاد تا ہے نا بھی جزمی گل ہوے کہ انج ہی ہے تے جدو جزم ہی نہیں ہے گا، تھوڑا جا غیر دا شبہ ہے تو پھر جزم کیویں ہو سکتا ہے؟ جزم تے کہ جانب مخالف جانب مرجوع بالکل نہ ہو تب جزم ہوتا ہے، تو شبہ میں تو جانب مرجوع ہوتی ہے کہ نہیں، تو جزم کیسے ہو گئے؟ سمجھنے کی کوشش کرو، یہ بھی تھوڑا دماغ اتنی بڑھ رہے آدمی کہ جزم ہوتا ہے کہ جانب مرجوع کیا ہو؟ جانب مرجوع نہ ہو، ختم ہو جائے، 100% ہو جائے، تو 100% قطعیت ہے، تو اس میں تو شبہ ہے، اس لیے 100% نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو پھر اعتقاد کیسے ہوگا؟ جہاں جو اعتقاد ہوگا وہ ظنی ہوگا، وہ آئے گی تفصیل عقائد میں جی، اوندی پی نال نال جی عقائد یہ سارا جی دھیان کرو تا جی۔ اور حکم اس کا کس کا؟ وہ ہے کہ ذکر کیا ہم نے من انہ فرض عملا و نفل اعتقادا، جی حکم واجب کا وہ کہ ذکر کیا ہے، وہ ہے اور حکم واجب کا وہ ہے جو ذکر کیا، کہ ذکر کیا ہم نے اس کو، کہ ذکر کیا ہم نے اس کو۔ اے ما موصولہ دا عائد مفعول بھی یہ تے محذوف ہے، پرسوں کافی اج پڑھیا مسئلہ جی پلا جے توجہ کرو یار، او بے خود رو او بفی شارے ہوا ما ثابت نظر آ رہے،
یعنی لزوم اس کا معاذ مقید کیا ہم نے اس کے ساتھ، لزوم کے ساتھ، تاکہ نہ داخلوں کون سنتیں اور مستحبات اور مباحات جو کہ دلائل ظنیہ سے ثابت ہوتے ہیں، لیکن ان کا وہ ثابت ہوتے ہیں لیکن لازم نہیں ہوتے، لیکن اے فرق آ گیا باجب اور سنتوں میں جی۔ اور بے خود رو اور فی شارع ہوا ما ثابتا، دلیل شرع کے ساتھ، کس سے؟ کتاب سے اور سنت سے اور اجماع سے۔ قیاس سے، لیکن کیڑے جڑے ظنی کہ آئی ہے اس میں ظنیت باوجہ عارض ہونے شبہ کے قطعی میں، قطعی دلیل و شبہ کی تھوں آیا، جیسے تعویل اور تقیید اور تعویل کرنی، مطلق کو مقید کرنا، عام کو خاص کرنا، نصوص کتابیہ میں سارے پڑھے نا کہ نہیں پڑھے؟ اور جیسا کہ راوی کے کذب کا احتمال، اس کے وہم کا احتمال، اس کے نسیان کا احتمال ہو، کس میں؟ اے شبہ سے، یہ تیسوا سے وہم آ گیا، شبہ آ گیا۔ اور اسی طرح اجماع میں، اسی طرح اجماع میں کہ وہ رائے اکٹھی ہیں، اور منقول بالاحاد، پھر وہ اجماع جلے نقل ہویا خبر واحد نال، ایک راوی تھلے آ گئے، پھر مسئلہ بن گیا۔ تو قیاس جڑا ہے یا باوجہ پکے ہونے شبے کے اس کی اصل میں اور اس کی سلب میں اور اس کے اصل میں، جیسا کہ قیاس اجتہادی، کیونکہ جڑی علت کڈی ہے جائز ہے کہ شرعی علت یہ نہ ہو، اندے تو بنیاد وچ شبہ آ گیا کہ جڑی علت نو بنیاد بنایا ہے جائز وہ علت پرسوں دی گل پھر بھول گئی عرش۔ اور اجماع سکوتی کے بعد نے جو چپ کیا ہے وہ تائید کے لیے چپ کیا ہے یا کہ وہ مخالفت کے لیے چپ کیا ہے، کس لیے چپ کیا ہے؟ اور دلیل ظنی، سنو دلیل ظنی جو بنتی کیسے بنتی ہے؟ دلیل ظنی کبھی ہوتی ہے ظنی الطریق و دلالت معن، بھئی خبر سند بھی واحد ہے، واحد تمرا تواتر کو تھلے تے ان دا جڑا معنی ہے نا وہ بھی ظنی، اس میں بھی دو احتمال ہیں، اس میں بھی وہ یا حدیثہ نہیں ہوندیاں کہ شفاف کہتے اس کا یہ مطلب، ہم کہتے اس کا تے دو معنی ہوئے کہ نہ ہوئے؟ جتنے دو معنی ہو کے زاننا آ گیا بھی اے مراد ہے کہ اے مراد ہے او۔ اچھا جی، اور اسی طرح ہمارے تو جتنے زیادہ آیت کی تفسیریں کریں گے ہمارا توتی بولے گا، لیکن جتنی آیت بولتے جائیں گے ان میں سے یہ مطلب قطعی ہے، پھر ایک بھی قطعی نہیں رہتا کہ رہتا ہے، اور جب دو تفسیریں کر دیں تو دونوں قطعی نہیں ہیں، اللہ رسول کے نزدیک ایک ہے، ہمیں نہیں پتا وہ دو میں سے کون سی ہے، تین تفسیریں کر دیں، 10 تفسیریں کر دیں، اور نقطے تو نعرے تو بچ گئے، لیکن اب جتنی جو کچھ بزرگوں نے بیان کیا اس کو سمجھائیں گے تب اس میں تعویل ہو گئی ہے، کیا ہو گئی ہے؟ دھیان کرو۔ اور سنا جی بڑا اہم مسئلہ جی کہ کبھی ہوتی ہے دلیل ظنی الدلالت بھی اور ظنی الطریق، میرے نہ دیکھ تینوں لین بھول جانی اتوں گا رکھ کہ بھئی سند تو ظنی ہے ہی ہے، لیکن جو معنی کیا ہے وہ بھی اس میں بھی دو معنی ہیں، جیسا کہ خبر واحد مؤول اور مخصص ہوئے، خبر واحد ظنی و طریق ہے کہ کوئی نہیں، اور ظنی و طریق معنی سند کی شے، سند جو تواتر سے نیچے ہے وہ خبر واحد ہے، اور دوسرا جو حدیث ہے وہ بھی کیا ہے؟ واقعہ، اس میں تعویل ہے اور عام تھا تو اس کو خاص کیا گیا تو ان کی بن گئی ہو، اور ظنی دلالت جڑے معنی تے دلالت کرائی اس کو وہ معنی بھی کی ہو گیا، اور توفیو قرآن و حدیث دا صرف ایکو ہی معنی ہوئے، اے ہوندا ہے قطعی دلالت، کی ہوندا ہے اے ہی مطلب دوجا نہیں ہے گا جی، تے ایک ہوندا ہے بیندا مطلب اے بھی ہے تے اے بھی ہے، اے ہو گیا ظنی دلالت، کیونکہ دو معنی ہو گئے نے، ایک معنی بھی پکا نہیں رہا جی، تے طریق ہوندا ہے سند، ہر خبر واحد ظنی ہے طریق کے اعتبار سے، دلالت کے اعتبار سے کبھی ظنی ہوتی ہے اور کبھی قطعی ہوتی ہے، جس معنی پر دلالت کر رہی ہے۔ پہلی قسم میں کی ہے ظنی الطریق، اور جیسا کہ خبر واحد ہو کیا ہو یا مختص ہو وہی مخصص۔ دوسری قسم
کبھی ہوتا ہے وہ دلیل ظنی الطریق تے نہ کہ ظنی الدلالت کی ہوندی ہے ذاتی طریق اور ذاتی دلالت نہیں ہوتی. دلالت پکی ہوندی جیسا کہ خبر واحد جب کہ نص ہو سوال کے جواب میں قاطع ہو اسی میں بغیر احتمال اس کے خلاف کے ہوے خبر واحد ایک ہی ہے ظنی لیکن معنی صرف او یہ جڑا سونیا کسے سوال کیتا تے دسیا ہے او ہی مطلب ہے اور کوئی مطلب نہیں اے ہوگی قطعی دلالت کی بے حدیث دا مطلب یہی ہے باقی اپنے مقام پر ہے یہ ظنی ہے جی کس اعتبار سے سند کے اعتبار سے او پلا ہو جے اچھا جی اور کبھی ہوتی ہے وہ ظنی الدلالت نہ کہ ظنی الطریق طریق قطعی ہے دلالت سنتی ہے. جیسا کہ آیت معولات آیت مخصصہ تواتر کے ساتھ نقل ہے آیت آیت باتوں کے ساتھ دلیل قطعی جو ہے نا کیا ہے قطعی الطریق ہے کیا ہے آیت قطعی الطریق ہے. ہر آیت قطعی الطریق ہے بھئی یہ قرآن ہے لیکن اگر معنی دو ہو گئے یا عام تھا تو خاص کر دیا ہے اب ظنی آیت قطعی الطریق ہوتی ہر آیت قطعی الطریق ہے. ہر خبر واحد ذاتی طریق ہے. ہر خبر واحد ذاتی طریق ہے. ہر آیت قطعی الطریق ہے. ہر خبر واحد ذاتی طریق ہے. ہر آیت قطعی الطریق ہے. اب لیکن آیت و معاولہ آیت و مخصص تو یہ کیا بن گئی یہ ذاتی دلالت ہے. آگے جی سمجھ قطعی الطریق پھر یہ سن لی ثم ھذا پھر کی آگے کی پھر ہے سن ہاں پھر یہ تعریف شامل ہے فرض کی دو نوع میں سے ادنا کو اور وہ فرض عملی ہے فرض اور واجب اس لیے کہ اس کی دلیل میں کیا ہوتا ہے اسی لیے ثابت ہے احاد کے ساتھ بھی یہ جڑا واجب ہوتا ہے خبر واحد نال بھی ثابت ہو جاندے چونکہ خبر واحد ظنی ہے تو اس کے ساتھ واجب ثابت ہو سکتا ہے جیسا کہ پیشانی کی مقدار سر کے مسح میں فرض ہے کتنی پیشانی کی مقدار سر کے مسئلے میں کیا ہے فرض ہے جی اب مالکی کہتے ہیں سارا مسح فرض ہے جی ہم ان کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتے شافعی کہتے ہیں ایک انگل لا دو فرض پورا ہم ان کے خلاف بھی فتویٰ نہیں دے سکتے کہ تم فرض کے مخالف ہو گئے ان کو کہیں کہ تم نے فرض کو بڑھا دیا ہے ان کو کہیں تم نے فرض کو جیسے کوئی بندہ کہے کہ زور کی 5 رکھتے ہیں ہم کہیں گے خبردار 4 ہے کوئی بندہ کہتا ہے زور کی 3 رکھتے ہیں ہم کہیں گے خبردار 3 نہیں ہے 4 ہے لیکن یہاں یہ بات نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں تعویل ہو گئی ہے سمجھ آ گئی توجہ بھائی یار تو ثابت ہو گیا اور کا داخیرہ صلات میں کی وغیرہ ذالک جی کثیر ہیں جیسا کہ وجوب ترتیب کن میں تو پس اٹھ گیا اختلاف ان کے امثال میں بثبوتہا بالظنی سنیں اے شاباش آگے وہ بس صحیح ہو کی او خبر بات صحیح کیونکہ وہ دلیل ہے جس میں کیا ہے اس کے ثبوت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جی صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم اور یہ مثل ان دی مثالہ نہیں بے معین کرنا فاتحہ شریف کو اور ملانا سورت کو سارے کی نے واجب یہ بھول کے نماز واجبات کن نال ثابت نے حدیثاں نال اور وطر کن نال ثابت نے اضحیہ کن نال ثابت ہے صدقۃ الفطر و نحوہا بعض مقید کیا ہم نے لزوم کے ساتھ کہ وطر دا تے عمل واجبات عمل کرنا لازم ہے تاکہ نہ نکلے سنتے اور مستحبات اور مباحات سابقہ دلائل ذکیہ دنیا کے ساتھ وہ بھی ہوتے ہیں لیکن ان پر عمل کرنا فرض نہیں ہوتا جی عمل کرنا اچھا جی وہ حکم ہو سنیا جی ہے ہو یعنی واجب عمل میں حکم کس کا ہے ایسا ہے من لزوم العمل و عدم جواز آگے جی سمجھے اور اس کے تارک کو فاسق کہیں گے جو بغیر عذر کے تارک ہے کس کا
واجب کا بغیر عذر کے تارک ہے کس کا؟ بغیر عذر کے تارک ہے کس کا؟ اس کو کیا کہیں گے؟ عذر اور تعویل کے بغیر، عذر اور تعویل کے بغیر تب اس کو فاسق کہیں گے۔ تو فقہا کی تعویلیں ہوتی ہیں، اس لیے کوئی فقیہ کسی کے خلاف اس کا فتویٰ نہیں دے سکتا۔ لا فی العلم، علم میں نہیں، پس نہیں تکفیر کی جائے گی کس کی؟ واجب کے کا منکر کی، واجب کے اچھی کیڑی شادی واجب کے تکفیر نہیں کی جائے، باوجہ پائے جانے شبہ کے، ایسا شبہ جو داریا ہے اس سے، شبہ سے چیزیں گر جاتی ہیں۔ اور تحقیق ایک بس نواں مسئلہ، اور تحقیق ثابت ہوتا ہے وجوب۔ اوے تیرے اس گل تے پھڈا پیندا، بس بندے نیکی کی دے کہ بندے کہا جی اللہ واسطے کی دوجے آکھر نہیں یار ریاکاری واسطے، اور تو کافر ہو گیا، تو ریاکاری کیوں آکھی تے تو خلوص کیوں آکھے؟ تیرے کو باہ جائیے ایتھے کفر دے فتوے چلتے پے نے جی۔ مسئلہ نمبر مڈو شڈو، اور تحقیق ثابت ہوتا، کبھی کبھی ثابت ہوتا ہے وجوب کس کے ساتھ؟ مواظبت نبویہ کے ساتھ، جب کہ متصل ہو جائے مواظبت کے ساتھ انکار اس کے ترک پر۔ سرکار ایک کام پر مواظبت فرمائے اور اس کے ترک پر سرکار انکار فرمائے، اس سے بھی وجود ثابت ہو جاتا ہے۔ ایک کام بھی واجب ہو جاندے۔ کما حققہ المحقق ابن الحمام رحمہ اللہ تعالی۔ چلو جی اگے جی، والسنت عبادت، پورا ٹل لا کے تہاڈے دماغ عالیہ تک پہنچا رہے ہیں، پر اتھوں کناں تو اگاں شاید جاندی کونی پئی جی۔ والسنت عبارت عن الطریقۃ المسلوکۃ المرضیۃ فی باب الدین۔ سنت تیسری چیز کیا ہے؟ سنت عبارت ہے طریقہ مسلوکہ مردیہ باب دین میں۔ سنت شریعت میں وہ شے ہے جس اتے عمل کرنا دین کے اندر اللہ رسول نو پسند ہے۔ سنت شریعت میں وہ شے ہوتی ہے کہ جس پر عمل کرنا، جس پر چلنا، جس پر عمل کرنا، جس پر چلنا باب دین میں مرضیہ ہے، یعنی فرض تے واجب نہیں لیکن کم اللہ رسول نو پسند ہے، تے اے سنت ہے، اے تعریف سنت دی۔ اے فرض تے واجب نہیں لیکن کم اللہ رسول نو پسند ہے، اے کی ہے؟ ہاں بھی شاباش جی۔ سنت شریعت میں وہ ہے کہ اس پر چلنا، شریعت عبارت ہے راستہ مسلوکہ مردیہ باب دین میں۔ مطلب کیا ہے کہ سنت شریعت میں وہ کام ہے کہ جس پر چلنا باب دین میں، باب دین دا مطلب ہے دین میں، دین میں وہ پسندیدہ ہے، بھی اللہ رسول نو کام پسند ہے، فرض بھی نہیں تے تھلے وے لیکن کم اللہ رسول نو پسند ہے، اے کی ہے؟ اے سنت ہے۔ سنیں، اور سنت عبارت ہے طریقہ مسلوکہ مردیہ سے باب دین میں جی۔ عبارت ہے طریقہ مسلوکہ مردیہ سے باب دین میں، اور سنت عبارت مسلوکہ مردیہ سے باب دین میں۔ کس میں؟ اور ویکھو نا درو، لا علی طریق الفرض ول انج نہ ہوئے، پس نکل گیا کون؟ اور سنن زوائد اور نوافل بھی نکل گئے بے قول ہی۔ سنن زوائد جڑیاں موقدہ نہیں، جڑیاں سونیاں کدی کیتا تے کدی نہیں، تے نوافل بھی، یہ بھی نکل گئے کس سے؟ سنت سے، کیونکہ تعریف آ رہی ہے الطریقہ مسلوکہ کی، جس پر چلا گیا ہے۔ تو چونکہ سنن زوائد اور نوافل میں تو عدم مواظبت ہوتی ہے علیہما، سنیں تو پس نہیں وارد ہوگی یہ بات کہ داخل ہوگی اس تعریف میں کون؟ کیونکہ ہر ایک ان دونوں میں سے طریق مسلوک مردیہ ہے باب دین میں، لیکن مراد ہے مواظبت نہیں۔
سنت وہ ہے کہ طریقہ مسلوکہ مردیہ مال مواظبت احیاناً ترک ہے. کیا؟ اور سنن زوائد اور نوافل احیاناً عمل ہے، کثرت سے ترک ہے. کثرت سے اے فرق جی فقہا دی مہربانی جنہیں سانو کوشش کر کے چیزاں سمجھائیاں جی. اگے جی سواؤن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او من الصحابۃ تعالی عنہم. صبر. یہ جو سنت ہے نا، طریقہ مسلوکہ، او مسلوکہ اسم مفعول ہی، چلا گیا طریق میں نہیں راستہ، او صراط مستقیم. اے نہیں بسی پہ کہ گڈی چاڑ دو جان دو تو لگی چلے گا تو ڈیرہ غازی خان تک. یہ نہیں مطلب ہے گا، یعنی شریعت دا راہ. کیڑا؟ اے طریقہ مسلوکہ. او یا سلوکہ نہیں، مسلوکہ. او سلک جس پر چلا گیا ہے سالک. اچھا جی، برابر ہے کہ وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو یا سرکار کے صحابہ پاک سے ہو. جو کوئی صحابہ نے کیا وہ بھی سنت ہوتی ہے. کیا کیا جی؟ وہ طریقہ جس پر چلا گیا ہے وہ جو مردیہ باب دین میں برابر ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. صبر سرکار کے اقوال سے سرکار نے فرمایا، سرکار نے کیا، سرکار نے دیکھا تو روکا نہیں. قول فعل تقریر کی، قول سونے دا فرمان، فعل سونے آپ کام کیتا، تقریر کسی نے ویکھیا تے منع نہیں کیتا. یہ تین سنتا ہو گئی. حدیث بھی تین قسم ہوتی، قولی، فعلی، تقریری. تو یا کس سے ہو؟ یا صحابہ پاک سے. اگے پڑھوں قول علیہ الصلاۃ والسلام علیکم بسنتی وسنت الخلفاء من بعدی عدوا علیہا بالنواجذ. کیوں؟ اچھا جی، سوال ہے کہ صحابہ پاک کا جو کریں وہ بھی سنت ہوتا ہے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لازم پکڑو تم، علیکم لازم پکڑو تم میری سنت کو، میرے طریقے کو اور خلفاء کے طریقے کو میرے بعد. عدو علیہا بالنواجذ. عد چک مارنا، نواجذ اے دندن پیڈا پکڑنا. تو حاصل مانا پکڑو ان سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ، پکڑو تے پھر فرضاں تے واجباں تے عمل سوکھا ہوئے گا. تے جدو سنتا ہی رہ گئی ادو بعد جب پڑھیا سی مسئلہ سارا پتر دیواراں سن ساریاں ٹھا کے اساں تے ویل کر چھڑی، جھاڑو مار چھڑے، پانی تلوک چھڑے نے. جی اوئے میری توبہ. برابر ہے ہو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یعنی سرکار کے قول فعل تقریر سے، یا ہو سنت صحابہ پاک رضی اللہ تعالی عنہم سے. فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لازم پکڑو تم میری سنت کو اور خلفاء کی سنت کو میرے بعد. پکڑو سنت کو مضبوطی کے ساتھ. اور حاصل مانا ہے لیکن سونے جڑا فرمایا دا لفظی مانا ہے دنداں نال چک مار کے پھڑو. تاڑے کول کو بندہ کھو نہ سکے کیڑی شے بھی کھو کے تے منہ وچ بدعت نہ وار دے وے. چک ماری رکھو ایتھے مضبوط ہو جاؤ. اسا منہ کھول انج کر کے بھی تنی ہو جڑی بدعتاں ساریاں وار دے وچ. جی سنتا وہ سنتا پڑھاں گے تو پتہ لگے گا. جی خواب بھی سنتا ہوندیاں نے. جی برابر ہے کہ ہو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ہو سنت صحابہ پاک رضی اللہ تعالی عنہم سے. فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لازم پکڑو تم میری سنت کو اور خلفاء کی سنت کو میرے بعد. پکڑو تم سنت کو مضبوطی کے ساتھ. ہاں بشابہ. برابر ہے کہ ہو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا آپ کے صحابہ کرام سے
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکڑو تم میری سنت کو اور خلفاء کی سنت کو میرے بعد مضبوطی سے پکڑو گے. بے خود نو جی کتوں روایت کی ہے اس حدیث کے ابن ماجہ نے 3 سندوں کے ساتھ حدیث طویل میں جناب ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً نکالا ہے. اس کو امام ترمذی نے اسی طرح موعظہ بلیغہ کی حدیث میں اور عصا والے باب میں، اور اس حدیث سے ثابت کیا ہے کثیر من الائمہ نے، بلکہ جمہور علماء نے، کہ تراویح بھی سرکار دی سنت نے باوجہ ہونے طرح اور جڑا رکعتاں بھی جماعت نال، ویسے تو نفس سنت ہیں سرکار دے، لیکن جماعت نال 20 رکعتاں تے باقاعدہ، کیوں کہ باوجہ ہونے ان کے سنت کے ان کی خلفاء ثلاثہ متاخرہ کی. پڑھیا نہیں کل تنہ نے اس سے ہمیشگی کی تھی. تین خلفاء کیڑے؟ امام حسن پاک بھی نال، اے مطلب ہے جی وہ جڑے خلفاء اربع عقیدہ ہے نا، ان دا یہ مطلب نہیں بھی امام حسن دی 6 مہینے خلافت دا انکار ہوندا ہے. مصیبت ہے بھی پھڈے جو پانے ہوئے تو پا دیتے. اصل یہ سی کہ حضرت چونکہ سرکار نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال، میرے بعد جدوں ہو گئے نا تے سونے دے وصال نو جدوں 39.5 سال ہو گئے سن، چونکہ 10 سال تے مدنی زندگی ہے نا، یعنی سونے دے وصال تو بعد جس لئے 29.5 سال ہوئے سن حضرت علی شہید ہو گئے سن، تے 6 مہینے حضرت امام حسن نے پوری کی تھی. چونکہ سونے فرمایا سی خلافت کنے سال ہے، 6 مہینیاں نو حضرت علی دی خلافت وچ داخل کر کے پھر 4 دا نام لیندے نے جی. اے مطلب نہیں جے کہ امام حسن دے 6 مہینے دی خلافت دا کوئی بندہ منکر ہے، ہوے گا تے چھتر پھیراں گے. اربع دا یہ مطلب ہوندہ سمجھ آؤندی جے کہ بھی وہ 6 مہینے گویا کہ حضرت علی کی خلافت ہے جو آپ نے پوری کی ہے جی. کنہوں نے؟ اس وجہ تو پھر 4 کہہ دیتے ہیں خلفائے راشدین جی. وہ بین سور بربا لکھے ہے، یہ مطلب نہیں ہوندہ میں انیوا سارے دے فتوے ٹھوکی ہو کہ امام حسن کی خلافت کا منکر ہے. وہ تو کوئی بولے گا تو بوتھے تو ٹھوکاں گے نا. ویسے تو انہوں نے دسیا بھی 4 بولن دا مطلب ہوندہ ہے بھی جڑے 6 مہینے خلافت ہے نا کنہ دی امام حسن پاک جڑے آپ نے سونے دی سنت حکم دے مطابق 30 سال پورے کرنے سن، 29.5 گزر گئے سن، 6 مہینے رہ گئے سن، آپ نے پورے کر کے فرمایا بس ختم، سونے دا فرمان پورا ہو گیا جی. کنے سال ہو گئے گل سونے فرمایا سے 30 سال گل ختم ہو گئی جی. تو پھر حضرت علی دی خلافت وچ شامل کر کے نا تو کی آندے نے مطلب جی. اس واسطے اربع دا لفظ نہیں بولا جاتا، کی بولا جاتا؟ خلفائے راشدین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہم وسلام اللہ علیہم علی منہاج النبوہ کہ نبوت کے طریقے پر کلام کیا. بعض لوگوں نے اس حدیث میں کہندے نے یہ اتنے بیان کرنے والی گل نہیں، لیکن یہ حدیث بھی بعض آنکھیں بے سمجھ نے فلاں راوی ہیں، لیکن کوشش کیتے نے بھی حدیث حسن دے درجے تو تھلے نہیں ہے کہ جڑے سونے فرمایا کہ میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑو. سنے جتنے پھر آوے گی باقاعدہ وضاحت آ جائے گی انشاءاللہ جی. آگے چلو جی. وحکمها ان يطالب المرء بإحيائها ويستحق اللائمة بتركها إلا أن يتركها بعذر. چلو جی. سنت کا حکم یہ ہے کہ شرعاً مطالبہ کیا گیا ہے مولوی سارے مولویوں سے، سارے مسلمانوں سے، ہر شخص سے سنت کے زندہ کرنے کا، سنت کے مطالبہ ہم سے. زندہ دا کی مطلب ہے؟ پھوکا مارو بچہ بے سنت ادا کیتے رکھو تو زندہ رہے گی. وہ اس سے عمل کرو گے، جس کام تے عمل ہو عمل کام کی ہوں زندہ ہوں بے. ہم سے شرعاً مطالبہ ہر شخص سے کہ سرکار کی سنتوں کو کیا کرو، یعنی ان پر زندہ رکھو، سنتوں کو زندہ کرو، یعنی انی شفقت فرمایا فساد امت کے وقت ایک سنت کو جو زندہ کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب پائے گا. یار خدا دے بندے غور تو کرو.
اور مستحق ہوگا شخص ملامت کا، عقاب کا نہیں بلکہ میری توبہ، ملامت کا سنت کے ترک کرنے کے ساتھ، مگر یہ کہ چھوڑے سنت کو عذر کے ساتھ۔ کوئی عذر ہوئے تو پھر چھوڑ سکتا ہے، وہ پڑھا جائے کہ نا عذر، کچھ عذر ہونے کہ فرضی نماز لیٹ ہو سکتی ہے، نماز شروع کر کے توڑی جا سکتی ہے، سمجھی گل؟ اے مطلب مختلف نے جی، عذر ہوئے تو پھر ترک ہوئے، پھر وہ ملامت کا مستحق نہیں ہوگا۔ کیا خبر نہیں کیا؟ اور شریعت میں سنت کا حکم یہ ہے، شریعت میں ہی ہونا ہے، اور تو میلسی جا کے ہونا ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے، سنت کا حکم یہ ہے، سنت کا حکم یہ ہے کہ مطالبہ کیا جاتا ہے شخص، کیا جاتا ہے کیڑا شخص؟ عبدالعلیم، جی۔ کیڑا شخص؟ انس، تو کیڑا شخص؟ ہر مسلمان۔ عبدالعلیم دا ابا بھی، انس دا ابا بھی، اماں بھی، برا بھی، بہنا بھی، چاچے مامے، سارے مسلمان۔ جی، یہ کہ مطالبہ کیا جاتا ہے شخص سنت کے زندہ کرنے کا، اور مستحق ہے مستحق ہوتا ہے شخص ملامت کا شخص ملامت کا سنت کے ترک کے ساتھ۔ ہاں، اگر عذر کی وجہ سے چھوڑے تو پھر ملامت نہیں ہوتی جی۔ اور حکم سنت کا حکم سنت کا یہ کہ مطالبہ کیا جاتا ہے شخص یہ کہ مطالبہ کیا جاتا ہے سنت کے زندہ کرنے کا، اور مستحق ہوتا ہے شخص ملامت کا سنت کے ترک کے ساتھ، مگر یہ کہ ترک کرے سنت کو اگر یہ فرق کرے سنت کو عذر کے سبب۔ جی، اور حکم سنت کا یہ کہ مطالبہ کیا جاتا ہے شخص سنت کے زندہ کرنے کا، اور مستحق ہے شخص سے مطالبہ کیا جاتا ہے، شخص سے اپنی زبان جملہ پورا بنا۔ مطالبہ کیا جاتا ہے شخص سے سنت کے زندہ کرنے کا، اور مستحق ہے شخص ملامت کا سنت کے ترک کے ساتھ، مگر یہ کہ چھوڑے شخص سنت کو عذر کے ساتھ۔ شابہ نہیں کیا ہوا ہے۔ سنت کا یہ ہے کہ مطالبہ کیا جاتا ہے شخص سے اس کے زندہ کرنے کا، اور ادو بھی مطالبہ کیا جاتا ہے شخص سے سنت کے زندہ کرنے کا، کے زندہ کرنے کا، اور مستحق ہوتا ہے شخص ملامت کا سنت کے چھوڑنے کے ساتھ، مگر یہ کہ چھوڑے شخص سنت کو عذر کے ساتھ۔ اب احمد جلدی کرو۔ عذر مثلا مرض کیے، نسیان ہو گیا یا ستا رہ گیا، سنیں؟ اور اسی طرح سفر بھی عذر ہے، جیسا کہ کہا گیا کہ سفر میں سنتیں مندوب ہو جاتی ہیں، مؤکدہ نہیں رہتی، سنیں؟ توجہ کرا جب نکیو، اے جڑا حکم ہے، اے حکم ملامت والا، پھر یہ حکم کس میں ہے؟ ہے، اور مؤکدہ سنتوں کے حکم سے ہے بھی شفاعت سے محرومی، جب کہ اصرار کرے سنتوں کے ترک پر اور سرکش ہو جائے سنتوں کے ترک پر۔ جی، باقی سرمان شفاعت کا معنی اس نے سمجھا تھا آپ نے جی، وہی مراد ہے، بھول گئے نا؟ دیکھو اصرار ترک پر تے تمرن اس پر جی، بمطابق اس کے جو وارد ہے حدیث میں۔ اچھا جی، ان دوجے جڑے کو رہندا ہی جی، اور بہرحال سونوں نے زوائد، پس حکم ان کا حکم کس کا ہے؟ اور مستحبات کا، اور مراد بالمطلق وہ کون ہوتے ہیں؟ جب مطلق بولا جائے تو سنتوں سے کون مراد ہیں؟ یعنی جو ثابت ہیں حقیقتاً یا حکماً علی وجہ العبادت و تشرع، لہذا کبھی کبھار رہ جائے تو نقصان نہیں ہے۔ آگے چل۔ والنفل عبارت عن الزیادت والغنیمت، بس نفل کا لغوی معنی ہے زیادتی، اضافہ۔ کیا ہے؟ نفل کا لغوی معنی ہے زیادت۔ نفل مستحب تطوع نے پڑھا 3-4 لفظ مترادف نے، نفل کا لغوی معنی ہے زیادتی اور بڑھوتری۔ والغنیمت مرفوعی تسمى نفلا لأنها زیادت علی ما هو المقصود من الجہاد۔ یسألونک عن الانفال، تو جمع نفل، اتھے مراد غنیمت،
مال غنیمت کا نام بھی قرآن میں نفل ہے، اس لیے کہ مال غنیمت مقصود سے زیادہ ہے۔ جہاد سے مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، الہ کلمت اللہ، اپنی آخرت ٹھیک کرنی ہے، اور اضافے میں مال غنیمت مل گیا، اس لیے مال غنیمت کو کیا کہتے ہیں؟ نفل کہتے ہیں۔ یہ اضافہ ہے، لہذا بھی ان کو بندہ مقصد نہ بنا لے۔ اصل میں جہاد کے اندر مقصد الہ کلمت اللہ ہے اور آخرت ٹھیک کرنی ہے۔ یہ جو غنیمت ہے اس کو نفل اس لیے کہا کہ اس کو مقصد نہ سمجھنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ زائد چیز ہے، مفت میں نے تمہیں دی ہے۔ پہلی امتوں میں کیا قانون تھا مال غنیمت کا؟ جمع کریں، آگ آتی کھا جاتی۔ یہ سرکار کا صدقہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا مال غنیمت ہمارے لیے حلال کر دی گئی، تسین دے واسطے رہ گئے ہیں جی۔ سو نفلاں دے واسطے قربان ہو گئے تے فرض رہ گئے، اور نفل عبارت ہے زیادتی سے، اور غنیمت نام رکھا گیا اس کا نفل اس لیے کہ غنیمت زیادتی ہے اس شے پر جو مقصود ہے جہاد سے، وہ ثواب فی الآخرت ہے، وہ تو اور نفل لغت میں عبارت ہے زیادتی سے، اور غنیمت نام رکھا گیا ہے اس کا نفل اس لیے کہ غنیمت زیادتی ہے اس پر کہ وہ مقصود ہے جہاد سے۔ جی وفی الشرع عبارت زیادت علی الفرائض والواجبات۔ چلو جی، نفل شریعت میں عبارت ہے اس عبادت سے جو عبادت زیادہ ہوتی ہے فرائض اور واجبات پر، تے سنن مؤکدہ پر بھی زیادہ ہوتی ہے۔ کس پر؟ ایتھے جڑی تعریفاں اس دے مطابق، ویسے مطلق معنی ہوئے تو پھر وہ سنن مؤکدہ میں بھی شامل ہے، لیکن ایتھے مراد اے۔ ہاں جی شابہ کی آکھے جی؟ نفل شریعت میں عبارت ہوتی ہے اما اس عبادت سے، اس عبادت سے کہ زیادتی ہے فرائض اور واجبات پر۔ ہاں اسی عبادت صرف یہ نہیں سمجھتے بھی نماز عبادت ہوندی ہے تے تسبیح پڑھنی عبادت ہے۔ حقوق العباد وچ فرائض بھی نے، سنتاں بھی نے، نوافل بھی نے، بڑا کچھ ہر کام وچ ہیگا ہے جی چلو جی۔ اور شرع شریف میں عبارت ہے کون؟ نفل، اما اس عبادت سے جو زیادہ ہے فرائض اور واجبات پر۔ جی اور شریعت میں نفل عبارت ہے اس عبادت سے جو زیادہ ہے فرائض اور واجبات پر۔ شابہ جی شابہ جی۔ عبارت ہے اس عبادت سے جو زیادہ ہے فرائض اور واجبات پر۔ ہاں جی شابہ جی۔ حکمہ ان یصاب المرء علی فعلہ ولا یعاقب بترکہ۔ اچھا صبر میں، اور نفل کا حکم یہ ہے کہ نفل کام جو ہے شریعت میں نفل کام ان کے کرنے پر ثواب ملتا ہے، ترک پر عقاب نہیں ہے۔ لیکن چنگا کام تو نہیں نا، پیسے لبتے پین چھڈی آਉਂدا ہے، اوور ٹائم لاؤ پتر باہر چلے ہیں، پتر ویکھ ہن کنا قرضہ چوکے اوتے پتر کو اوور ٹائم شم لائی نا، بچے تیری بھੈਣਾਂ جوان نے تو کو میلے چ پتر اوور ٹائم لا نا، یہ وال آਉਂدا ہے؟ یہ سوچا ہے ایدی اوور ٹائم لان لگا جان جاندی ہے؟ یہ اوور ٹائم ہے کیڑا؟ یہ نفل اوور ٹائم ہے، اودے اوور ٹائم لگ جاندے نے۔ پھر بچہ میرا پتر کیا سونا ہے جی، ایک قسم اوور ٹائم لا کے اپنا خرچہ کٹ لیندا ہے، باقی سارا میں لیا کے دے دیندا، بلے او میری بلے اماں۔ جی نفل کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کام کو کریں تو ثواب، اگر کیوں ہے نفل کا حکم یہ ہے کہ کرنے پر ثواب ہے، کا حکم یہ ہے کہ کرنے پر ثواب ہے، اگر ترک ہو تو عقاب نہیں ہے۔ وہ تو عقاب نہیں۔ اگے پڑھ بن نفلو نفل والتطوع نذیران۔ آندے نے نفل تے تطوع تے مستحب ساری کو شے ہی نہیں، اور حکم نفل کا یہ ہے ثواب دیا جاتا ہے شخص، کوئی عورتاں بھی نال نہیں ہو بلا ہو جائے نفل کے کرنے پر، اور نہیں عقاب دیا جاتا شخص نفل کے ترک کے ساتھ۔ گل مک گئی، اور نفل اور تطوع نذیران ہیں۔ شابہ شابہ نہیں کیوں بول۔ حکم نفل کا یہ ہے کہ ثواب دیا جاتا ہے شخص نفل کے کرنے پر، اور نہیں عقاب دیا جاتا شخص نفل کے ترک کے ساتھ۔ جی اور نفل اور تطوع نذیران ہیں۔ جی
اور حکم نفل کا یہ ہے کہ ثواب دیا جاتا ہے شخص نفل کے کرنے پر اور نہیں عقاب دیا جاتا نفل کے چھوڑنے پر، اور نفل اور تطوع دونوں نظیریں ہیں۔ ادھر ویکھے نا ولا یعاقب لکھے جب کہ نہ ہو ترک مقرون کس کے ساتھ، اور گل شروع ہوگی جی، وگرنہ پس تکفیر کی جائے گی اگر ہو قطعی ثبوت، اور تفسیق کی جائے گی اس سے قریب میں۔ جو عمل ہے نا جی اے نفل اس کا انکار جب کہ نہ ہو ترک مقرون کس کے ساتھ، انکار نہ کرے، مننے کے ہے، انکار کرے گا نا تو اگر وہ نفل جس دلیل کے ساتھ ثابت ہے وہ دلیل قطعی ہے، کو مثال آ رہی ہے تو یہ بندہ نفل کے انکار پر کافر ہو جائے گا، نفل کے اگر وہ جس دلیل کے ساتھ ثابت ہے وہ کیا ہے، قطعی ہے، اور اگر قطعی کے قریب ہے تو پھر انکار کرے گا تو اس کو فاسق کہیں گے۔ ہن دیکھو تنوں سمجھ ایسی ہو گامیوں کہ اچھا جب کسی کام پر منع ہے نا، منع کہ یہ کام نہیں کرنا، پھر پابندی اٹھ جائے کہ اب تمہیں اجازت ہے تو وہ کام مباح ہوتا ہے۔ ادھر دیکھو اور جڑا نا اپنا سوال پھر جواب تو پھر پڑھ دیں، اور نہیں ذکر کیا مصنف نے کس کو، مباح کو نہیں ہے، باوجہ نہ شامل ہونے اس کے احکام کے، مکلف کے احکام کی لڑی میں وہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے بندے کے لانے پر حکم اس کا یہ ہے کہ نہ کرنے پر ثواب نہیں ہے، نہ کرنے پر ہاں تو بلا بہتر کی۔ لیکن سنو اگر مباح کم اگر وہ ثابت ہے قطعی دلیل کے ساتھ تو پھر اگر اس کا انکار کرے گا تو کفر ہو جائے گا۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلالی ہو جاؤ تو پس شکار کرو، جب تم بھی ہن شکار کرنے والی جڑی پابندی سے نا حالت احرام میں، وہ احرام کے بعد کیا ہو گئی، اے جڑا ہے نا حلالی ہونے تو بعد شکار کرنا اے مباح ہے، سنت فرض نہیں، واجب نہیں، بلکہ کی ہے کو کرے نہ کرے ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ انکار کر دے کہ میں حلالی ہونے کے بعد شکار مباح ہے اس کا انکار کرتا ہوں، اے قرآن دا انکار ہے تو قرآن دا انکار کی ہے کفر ہے، اے مطلب جب گامے کے ہو ہن کی انکار ہو گیا، قرآن دا انکار ہو تو قرآن دا انکار تے اے گل جی ایویں اگر وہ نفل ثابت ہے کندے نال، قطعی دلیل نال انکار کر دے تے اے مطلب جی۔ اسی طرح ہوں دیکھو نا جیڑی آیت معاملہ ہے اس کے ساتھ واجب ثابت ہوا ہے، اگر وہ آیت کا انکار کرے گا تو کافر ہے۔ یہ کہے کہ یہ جو تعویل کے ساتھ انہوں نے ثابت کیا میں اس کو نہیں مانتا ہوں، اب اس کو جو ہے نا وہ کافر نہیں کہیں گے، وہ فاسق ہو گئے۔ بات سمجھیے، دلیل کے پر جو اعتراض ہوگا پھر وہ دلیل کا اپنا مقام دیکھیں گے کہ دلیل کا معیار کیا ہے جی۔ اور سوال ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے صرف 4 ذکر کی ہیں، مد مقابل مکروہ تنزیہ ہوتا ہے، سنت کے مقابلے میں مکروہ تحریمی ہوتا ہے، واجب کے مقابلے میں حرام ہوتا ہے، فرض کے مقابلے میں اور کو نہیں دسے او بے حرام کون ہوں ہے انہوں حکم کی ہے، مکروہ تحریمی کون ہے حکم کی ہے، مکروہ تنزیہ کون ہے، سنی گل تو فرماتے ہیں اس لیے کہ ان کی تعریفیں جو ہیں وہ مقابلے سے سمجھ لیجئے، کن سے، لیکن وہ پھر کسی موقع پہ پھر ساری وضاحت آ جائے گی، پڑھے ویسے ایک بار تحتاوی جائے ایسی وضاحت ساری پھر آ جائے گی۔ نظیران یعنی مثلان کہ ہر ایک ان میں سے کیا ہے شرن ہمارے لیے، یعنی ہمارے حق میں ہے، کریں گے تو ثواب ہوگا، لا علینا نہ کریں گے تو عقاب نہیں ہوگا جی، مگر یہ کہ نفل نام ہے کس کا، لکھے کہ مٹھہری میں زیادتی کا، بس اسی طرح تطوع بھی نام ہے کس کا، خیر کا، جو لائی جائے گی، جو لائی جائے گی۔ تھوڑا جو اور پڑھو ایک دو کو لینا آگے چل۔ فصل العزیمۃ ہی القصد اذا کان فی نہایت الوقادۃ، بس توجہ کرو بھائی نکیو، اے فصل آ گی جے 2 لفظ جے،
عظیمت اور رخصت کی شے یہ کی ہوندا ہے اے دسن لگے نے تانوں کیڑی شے اگے استاد جی نے سنیا اج تک وہ پتر جو مطلب پڑھنا آوے پہلی باری سندا کہ پہلو گھر تے نے پڑھ کے آوے جی ہاں جی کیا کہ جی دو لفظ نے کیڑے عظیمت اور رخصت انہاں دا لغوی معنی تے شرعی معنی عظیمت کا لغوی معنی ہے پکا قصد کی پکا قصد ہی القصد جب کہ ہو وہ قصد فی نہایت الوقادت وقادہ مصدر ہے تاکید کی یعنی قصد جو پکا ہو پکے قصد کو عظیمت کہتے ہیں کہ پکے قصد پورا پکا 100% ارادہ اس کو کیا کہتے ہیں قصد کہتے ہیں عظیمت کہتے ہیں باجیا کیا کیا بھائی فصل عظیمت کا اس فصل میں عظیمت اور رخصت کا بیان ہے کس کا فصل میں عظیمت اور رخصت کا شاباش جی عظیمت لغت میں وہ قصد ہے جو انتہائی پکا ہو جی جو انتہائی پکا ہو 100% پکا اور نہیں سمجھے جیسے ہم چھٹی منگن نہیں آؤں ہو جی وہ ہوندی جی عظیمت چنگا پکا ارادہ ہے استاد جیڑی بھی کوئی دلیل دیتی نا جی چڑھائی کرنی ہے جی پتہ لگ جائے بارڈر تے جویں فوج کھلوتی ہے جی چپ کرا کے نہ چھڈیا تے گل ہوئی جی اے او جی عظیمت ہن سمجھ آ گئی عظیمت عظیمت اور فصل عظیمت لغت میں قصد ہے جب کہ ہو قصد انتہائی تاکید میں سمجھ لگی جے پکا ارادہ جی فصل عظیمت لغت میں وہ قصد ہے جب کہ ہو انتہائی تاکید میں ہاں جی ولہذا قلنا ان العزم على الوطي عود في باب الظهار لأنه كالموجود فجاز ان يعتبر موجودا عند قيام الدلالة بس اس کی ایک مثال دیتے ہیں توجہ کرو بھائی او زہار پڑھے آج ایک واری کو نہیں زہار بیوی کو تشبیہ دینی محرمات کے ساتھ اس عضو کے ساتھ جس کا دیکھنا جائز نہیں ہے سنیں کیونکہ پہلی باری کو اس بندے کنڈ دا ذکر کیتا سی نا جتوں مسئلہ شروع فتام واسطے مسئلہ بن گیا زہار ایک بندے نے بیوی نال زہار کیتا ہے کی کیتا ہے پابندی ہو گئی ہے سیز فائر ہو گیا ہے لہذا اگر واپس لے آنی ہے نا تے کفارے دینے پینے نے کی دینے پینے نے یاد آئے نا کہ نہیں اس بندے نے نا جی اچھا اگر بندہ وتی کر لے زہار کر کے کیا کر لے تو اب اس کا مطلب ہے زہار کو برقرار نہیں رکھنا چاہتا وتی کرنے سے وہ کفارے لازم آ گئے ہیں جیڑا بھی انہوں پینے ہے نا جیڑا بھی دے سکتا ہے وہ انہوں لازم کی کرے اگر تو کہتے ہیں ہمارے نزدیک اسی طرح اس نے عزم کا عزم عظیمت اس نے عزم کر لیا وتی پر پکا ارادہ کی پکا ارادہ کر لیا کس چیز دا وتی کر بالکل تیار ہو گیا جڑا بیوی دے بالکل نیڑے پہنچ گیا تے پھر کسے وجہ تو کام رک گیا کسے تے ساڈے نزدیک اے جڑا پکا ارادہ ہے گویا کہ وتی ہو گئی ہے گویا کہ لہذا انہوں کفارہ پہ گیا ہے ہاں جی کیا کیا جی اسی لیے ہم کہتے ہیں کسی شخص نے پکا ارادہ کر لیا وتی کا زہار کے باب میں تو وہ یہ جو پکا ارادہ ہے ہمارے نزدیک گویا کہ وتی ہو گئی ہے گویا کہ وتی ہو تو جب زہار کے بعد وتی کر دے وہ ایک تیسے نے بھی وچ وتی کرے تو مڈو شروع کرو تو اور مسئلہ ہے ویسے بھی زہار کر کے کچھ بھی نہ کرے تو کوئی شذمے نہیں ہوندی لیکن اگر وتی کر دے تو کفارہ پہ گیا ہے اب اسی طرح اگر اس نے پکا ارادہ کر لیا کس کا تو پھر بھی اے مطلب بھی اور اسی لیے تائید پیش کی تھی عظیمت پکے ارادے ادھر نہ ویکھے تو میرے ویکھے عظیمت اور اسی لیے ہم کہتے ہیں بے شک عزم علی الوطی یہ لوٹنا ہے باب زہار میں لوٹنے کا مطلب ہے یہ بالفعل وتی ہے اس لیے کہ عزم مثل موجود کے ہوتا ہے مثل اور نہیں سمجھے تو پنجابی سمجھاواں انج بندہ کرن کس نے انج کر کے تات تھلے کرے آندے نے اگری تے ماری برابر ہوندی ہے ہن سمجھ آئی کیونکہ نے مارنے کی کر لیا سی پکا ارادہ تے رہ گئی ہے اینو آندے نے بھی اگرنا تے مارنا اکو برابر ہوندا ہے جی بھاجیو
چلو جی، تو یہ کیا عود ہے جی؟ اس لیے کہ عزم اس لیے کہ عزم مثل موجود کے ہے پس جائز ہے یہ کہ اعتبار کیا جائے عزم کا موجود یہ کہ اعتبار کیا جائے عزم کا موجود دلالت کے قیام کے وقت کے قیام کے دلالت یہ بھی عورت نو پھڑیا سو اندر لے گیا تو کپڑے کپڑے لان لگ پہ تو حالت انتشار ہو گئی ہے، اے مطلب ہے جی بھی جسلے دلالت پائی گی نا تو اے جڑا نا جو پکا ارادہ گویا کہ کم مولوی جی ہو گیا ہے جی، لہذا اینو کسی وجہ تو انہیں چھڑ دیتا ہے، دروازہ کھڑ گیا کوئی اور وجہ ہوئی ہے تو اینو جڑا کفارہ پہ گیا ہے۔ ہاں بھی شابہ جی، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مشتق عزم لوٹنا ہے بہار کے باب میں، اس لیے کہ عزم مثل موجود کے ہے، ظفر دھیان کریں گل کر بڑو ہی ہوں بالکل جائے یہ کہ اعتبار کیا جائے اس عزم کا موجود دلالت کے قیام کے وقت۔ بھی ایسا کرینہ جو بتائے تو کرینہ کی ہے بھی باقاعدہ بیوی دے نال کٹھا ہون دے واسطے سارے بندوبست کر لینے انہیں جی جی اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عزم وطوی پر اور لوٹنا ہے باب زہار میں، اس لیے کہ عزم مثل موجود کے پاس جائز ہے یہ کہ اعتبار کیا جائے عزم کا موجود دلالت کے قائم ہونے کے وقت، کس وقت دلالت کے قائم قائم ہونے کے وقت۔ سنیں اور ایک نے کہا جاشے پڑھو پھر اگلی گال پڑھیے اور جلدی کریں جب اوکے دے گیا او قولہ ان العزم البتج یعنی مظاہر جب پکا ارادہ کر لے کس پر پتی پر تو گویا کہ اس نے لوٹا وہ حالت اباحت کی طرف تو حتیٰ کہ واجب ہو گیا کفارہ اس وقت۔ اندہ قیام دلالت، اسی لیے قریب ہوتا ہے عزم جازم کے اثر کے، عزم جازم مسمم کے اثر کے، کس کا؟ فعل کا اثر، جیسا کہ عزم کرنا کس پر زنا پر تو گناہ گار ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، پکا ارادہ کیتا زنا دا وہ ایک جڑا نا واجب گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں لکھا جاتا، وہ جڑا ٹل مٹل ہے جس لئے بالکل جڑا پکا ارادہ کر کے چکلے وال ٹر پیا جی یا کوئی عورت کر سدی کرتوت واسطے تے پھر کسی وجہ تو کم کر نہیں سکیا، ایک گناہ گار ہو گیا ہے، اے ہو گیا ہے جی، دھیان کرے جی جی اگرچہ صغیرہ ہے کبیرہ نہیں ہے یہ گناہ کا حقیقت ہی، جیسا کہ وارد ہے سرکار دا فرمان کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ آنکھیں زنا کرتی ہیں، غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، حدیث ہے پوری، پاؤں زنا کرتے ہیں، زنا کے اڈے کی طرف چل کے جانا، ہاتھ زنا کرتے ہیں، غیر محرم کو ہاتھ لگانا، دماغ زنا کرتا ہے، گندی باتیں سوچنا، یہ حدیث پاک ہے ساری لمبی دی ہے، سنیوں گل عورت گزری سونے دے سامنوں کوئی کپڑے اس بابا پائے اس نے خوشبو لائی سی، سونے فرمایا اس نے زنا کیا ہے، تو اس کی وضاحت جو کی ہے ساری نے وہ یہ ہے کہ اس نے مردوں کو اپنی طرف جو میلان کرانے کی کوشش کی ہے، یہ بھی حکمت زنا ہے جی، یہ بھی حکمت زنا ہے۔ تشبہ سے جی آگے چل بھئی وَلِهَذَا لَوْ قَالَ أَعْظَمُ يَكُونُ حَالِفًا۔ ہون مسئلہ سنو پتر ہے گل بڑی جے گھر جڑے ان سارے جان نکلنی جی، اسی لیے علماء نے فرمایا ہے اگر کسی نے یہ کہا پکا ارادہ کیتا ہے میں انہوں انج کرنا ہے آزامو کی اللہ دی قسم نہیں چاہیے، صرف کیا کیا پکا ارادہ اپنی بولی بولنے کیا کہسو تو جناب یہ قسم ہو گئی ہے، ہون اونج کرے تے ٹھیک ہے، نہ کرے تے قسم ٹوٹ گئی کفارہ پہ گیا، اور کسے آکھیا میں کی کیتا تیر نال پکا ارادہ پکا وعدہ یار میں کروں گا جی، پکی گل ہے جی، تے کی ہو گئے اور ویکھو نا بے نستور قسم کس واسطے چاہی جاندی گل نو پکیاں کرنے واسطے، ایس لفظ نال مولوی جی کام پکا کیتا ہے تے لہذا کی بن گئی، اچھی بولو ہون سمجھو نا اج اینو سنبھال کے رکھنا ہے اینو تے اسی تو انج پٹک پٹک اور یار یقین جان پکی گل ہی نال 10 تاکیداں لان ایک قسم نہیں 20 قسماں نال جوڑ دیندے اے تے پتر آن میدان جوڑ ویکھو نا کی بنے گا سارے نال جی، اور چھڈو استاد جی کی بیان دیو کیوں یہ مطلب ہے کہ جس نے کہا نا کیا اعظم پکا ارادہ کیا میں نے، یہ کیا ہو گئی ہے کیونکہ قسم بھی تو بات کو پکا کرنے کے لیے ہوتی ہے نا، اور پڑھو شریعت نو سمجھو، اور اپنی ماضی نے ایک باری ٹھپو تازے ہو کے شریعت سمجھو کہ اے مولوی جی قائم مقام کندے ہوندا ہے قسم کے قائم مقام، یہ قسم دے قائم مقام،
اوویں کرے گا تو بار نہ کرے گا تو کی پی جائے گا کہندا قسم دا کفارہ لے مولوی جی زندگی کنی واری پکی گل آکھی ہے تے کیتا کھ بھی نہیں وہ تروڑی ہے اس تو بعد مرن لگیا حضرت دی کدے ساری جائیداد قسماں تے کفارے دو تاں بھی تھوڑی ہے اے نہیں اسی قسماں اے نہیں اسی کردے اسی اعظم 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 ہائے میری توبہ ہن یاد رکھو گے گل بھئی پکی گل ہوندی ہے نا ایک قائم مقام اور اسی لیے اگر کہا قائل نے اعظم یعنی عزم تو پکا ارادہ کیتا میں کہ میں انج کراں دا یا میرا پکا ارادہ ہے میں انج نہیں کراں دا جی ہو گیا قائل حالف اور دیکھو نا اس لیے کہ بندے محض پکا کرتے ہیں اپنے قصدوں کو کس کے ساتھ قسم تائیں تو چاہی دیئے نا تو جدو آکھا میں پکا ارادہ کیتا تو کی بن گیا قسم بن گئی چلو اسی لیے اگر کہا قائل نے اعظم تو ہوگا قائل حالف کیا ہو جائے گا کہا قائل نے اعظم تو ہو جائے گا قائل حالف حالف